بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا ایک نوجوان جو کہ حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں۔ شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے۔ میں تو ایک گوشت پوست کا ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر رو رو کر اس طرح زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ چوتھی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو ڈر ہوتا ہے نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے لیے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے آپ کو کہا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ہاں، میں نے سنا ہے، جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا، اگر آپ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کو بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا اس غلام نے کتنی تکالیف اور مشقت برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ دنیا انہیں بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں یہ کہتے پھرتے، لوگوں، تم نے کہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ پھر کہنے لگے، اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے؟ تو نے ہمیں ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف نکل آئے۔ جب مدینہ منورہ داخل ہوئے، سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے، کبھی حجروں میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال آ گئے ہیں۔ مدینہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے، بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دیں جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں،
جب میں اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ تمام صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے۔ جب وہ حضرت بلال کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مسجد میں سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت بلال نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال قطب سحر میں یوں بیان ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھر سے باہر نکل آئیں۔ رکت اور کریا زاری کا عظیم عالم تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن کو نہیں دیکھا گیا۔ حضرت بلال حبشی کائنات کی وہ پہلی عظیم اور مقدس ہستی ہیں جن کو دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ آپ کے والد ربا اور والدہ حمامہ عرب کے ایک قبیلے کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریخی دور تھا جب انسان پر گمراہی مسلط تھی اور اس دور جہالت میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی حقوق ملنا تو دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہیں تھا۔ حضرت بلال امیہ بن حلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے اور ایک دن آپ کا گزر غار ہیرا کی طرف سے ہوا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام حبشی کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ حضرت بلال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ پھر آقا کونین کا دلکش انداز گفتگو حضرت بلال کے منہ سے نکلا، میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہ گیا۔ دوسرے دن پھر بکریوں کو وہیں لے کر پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ باتیں سنی اور دل بھی بے قرار ہو گیا۔ یہ سچائی آپ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی نقش کر چکی تھی اور دین اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی۔ آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی سند حاصل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت حضرت بلال کی عمر 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد محسوس کر لیا اور ان کے بعد ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن حلف کو جلد یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس خبر کی پاداش میں امیہ بن حلف نے حضرت بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ ہیرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی۔ امیہ حضرت بلال کو زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن میں چربی پگھل پگھل کر انگاریں بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، مگر اسلام کی محبت ان کے سینے سے کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہ کر سکی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے۔ دنیا کی ماروں سے کہاں عشق رسول ختم ہو سکتا تھا۔
حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا۔ اس کے باوجود بھی حضرت بلال اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی آبادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اونڈے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور سرکار دو عالم کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ پر بے انتہا ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس عاشق رسول پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے برداشت نہ ہوا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور کہا اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا میں تمہاری خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شان کے مطابق نہیں، تم اربوں کو دبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا تم اس کالے غلام کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کروا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ ابوبکر نے عرض کیا میں بلال کو آزاد کرا چکا ہوں۔ حضرت بلال اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین و حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو بائی بائی بنایا۔ حضرت بلال کو حضرت ابو رحیہ کا بائی بنایا جن سے آپ کو بے حد محبت تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا ہر نماز کے لیے پرچم بلند کیا جائے، کچھ نے کہا ناقوس بجایا جائے، کچھ کی رائے تھی کہ نماز کے وقت آگ جلائی جائے جسے دیکھ کر نماز کی طرف لوگ آ جائیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے سب طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی خواب بیان کر دیا۔ سرکار دو عالم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اذان دو اور پھر اذان کے کلمات سکھائے، پھر ان کو ہدایت کی دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور حضرت بلال کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن کا اعزاز ملا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پر نور کے علاوہ وہ صحابی رہتے تھے جو ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ سرکار دو عالم کے وصال کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر شام گئے تو حضرت بلال نے جابیہ میں ان کا استقبال کیا۔ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں اذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ لوگوں کے اصرار اور شہزادوں کے حکم پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں اذان دی تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ کے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کے وصال کی خبر فاروق اعظم کو ملی تو آپ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔
آپ روتے جاتے اور کہتے جاتے ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ آپ وہ عاشق رسول تھے، جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اللہ کریم آپ کو عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ حضرت بلال جیسے عظیم صحابی رسول کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو بھی سیدھے راستے پر اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی، ابھی اجازت دیں، اللہ حافظ۔